بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری زندگی کے چند خوبصورت واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر بیوی کے ساتھ ایک رات گزارا کرتے تھے اور باقی ازواج مطہرات باری باری زوجہ کے پاس اکٹھے ہو جایا کرتی تھیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرہ میں داخل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرے میں موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، اب نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بولتی ہو۔ روایت مسلم۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، میں ام سلمہ کے پاس تھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار سے حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس سے رالی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو تو آپ جانور کہاں چرانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا مزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت نے دوسرے مرد کے پاس رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ باروایت بخاری شاہ روم مقوم اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حامل ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے کے لیے بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو میں نے غصے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ کے ساتھ کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھی بھیڑوں کا دودھ پیتا ہے تو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ان عورتوں سے بھی چڑتی تھی جو اپنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبہ کر دیتی تھیں، اور میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں حبہ کیسے کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیوی میں سے جس کو چاہو الگ رکھیں اور جسے چاہے اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ روایت بخاری، روایت مسلم۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ الاحزاب۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ روایت مسلم۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں طلاق دے دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کا قرعہ نکلا
رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، جانیے کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اصغر گھاس پر ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دیں۔ باروایت بخاری اور باروایت مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور رکابوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا، تمہاری ام المومنین عائشہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ باروایت بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانے ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آل عمران۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں ایک بار درود شریف ٹائپ کر دیجئے۔ میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔